سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد کا سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق. مولا علی توجہ کرنا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا آپ سے پوچھتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ مولا علی کیا فرماتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ مولا علی دا نام سونے کے کیا چکر ہے؟ مولا علی کی زبانی بیان کرنے لگا ہوں. اے مولا علی آپ بتائیں خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ یہ فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق اس 28ویں جلد کا صفحہ 472 کھولیے. اس پہ حدیث لائے امام دار قطنی کے ریفرنس بھی لائے, السوائق المحرقہ کا بھی ریفرنس لائے. حضرت سیدنا و مولانا امیر المومنین مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا فرماتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ استخلف علینا, یا نبی اللہ ہم پر خلیفہ بنا دیجئے. مولا علی فرماتے ہیں ہم حضور کی ظاہری زندگی میں خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا نبی اللہ ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیجئے. قالا لا, حضور نے فرمایا نہیں, ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم. مصطفیٰ کریم نے فرمایا, اللہ نے میرے محبوب نبی نے فرمایا علی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی پسند فرمائے گا تو تم میں سے جو سب سے بہتر ہے اس کو تمہارا والی بنا دے گا. قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا, اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کو پسند فرمایا اور ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا. دو چیزیں سن لو, جب مولا علی مشکل شاہ شیر خدا حضور کی بارگاہ میں گئے یا نبی اللہ استخلف علینا ہم پر خلیفہ فرما دیجئے, تو میرے کریم نبی نے کیوں نہیں فرمایا علی کیا کہہ رہے ہو, خلیفہ تو میں نے تمہیں بنا دیا, من کنت مولا فاز علی مولا. سمجھ نہیں آئی ہے؟ اگر مولا کا معنی خلیفہ ہوتا تو حضور فرما دیتے میں نے تو خلیفہ بنا دیا تمہیں, تمہاری مولائیت کا اعلان نہیں کر دیا تو خلیفہ ہے. تو مولا علی بھی جانتے تھے کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے, تبھی تو گئے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں توجہ کرنا. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں, دوسرا یہ ثابت ہوا کہ میرے مولا علی فرماتے ہیں یولی علیکم خیرکم, کہ اللہ جو تم میں سے بہتر ہے اس کو تمہارا ولی بنا دے گا. تو گویا مولا علی کی زبانی ہم میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے. تیسرا یہ پوائنٹ بھی ثابت ہو گیا ان یعلم اللہ فیکم خیرا, اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی چاہے گا تو گویا خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کا بننا یہ میرے رب کی پسند ہے. سبحان اللہ نہیں نکلتی بھی, میں سمجھ گیا. میں انشاءاللہ پھکی پوری دے سا تو سب بھامیں سبحان اللہ آکھو تو بھامیں انا للہ آکھو, میری صحت تے کوئی اثر کوئی نہیں. توجہ کرو اگلی بات, یہی جناب والا توجہ ہے آپ کی, یہی 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی, یہی اس کا رسالہ, اس کے اندر صفحہ 472 اور 73 فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد صفحہ 472 اور 73 پہ اعتقاد الاحباب فی رسالہ کیا نام ہے جی, اچانک ذہن سے ابھی پڑھا ہے, اچانک ذہن سے اتر گیا اندازہ. غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق, اس کے اندر 28ویں جلد صفحہ 472 اور 73 پہ. اب دور ہے میرے مولا علی کا, مولا علی کی خلافت کا دور ہے, اقتدار مولا علی کے پاس ہے, فوج مولا علی کے پاس ہے, سلطنت مولا علی کے پاس ہے, تخت پہ مولا علی بیٹھے ہیں. دو اشخاص نے مولا علی سے سوال کر دیا. امام اسحاق بن راہوے کا بھی ریفرنس لایا اعلی حضرت,
سنن دار قطنی کا بھی ریفرنس لائے، ابن عساکر کا بھی ریفرنس لائے، السوائق المحرقہ کا بھی ریفرنس لائے۔ مولا علی سے دو ساتھیوں نے، دو درباریوں نے سوال کیا، اے مولا علی، یہ ابو بکر و عمر کو خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا یا آپ کی رائے تھی؟ خلیفہ تو آپ نے بننا تھا، یہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر کیسے بن گئے؟ مولا علی نے فرمایا بل رأیتہ، ابو بکر کو خلیفہ بنانا، عمر کو خلیفہ بنانا یہ ہمارا مشورہ تھا، ہماری رائے تھی۔ اگلی بات مولا علی کی سنیے، مولا علی فرماتے ہیں رہا تیرا مسئلہ کہ میں نے خلیفہ بننا تھا یا مجھے مصطفیٰ نے بنایا تھا، خدا کی قسم اگر مجھے مصطفیٰ نے خلیفہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر عمر سے جنگ کرتا تلوار لے کے، سوائے میری اس چادر کے اگر میرا کوئی ساتھ نہ دیتا پھر بھی میں ابو بکر عمر سے جنگ کرتا، کبھی ان کو ممبر پہ نہ چڑھنے دیتا، حضور کے فرمان کے خلاف نہ کرنے دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ پھر مولا علی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کریم اچانک دنیا سے تشریف لے گئے یا معاذ اللہ کسی نے حضور کو آنن فانن کسی نے شہید کر دیا؟ نہ، حضور کئی دن تک اس خاص کیفیت میں رہے۔ کہا بتاؤ مؤذن جب اذان دیتا تھا میں پاس موجود ہوتا تھا؟ ہاں علی ہوتے تھے۔ کہا مصطفیٰ مجھے حکم دیتے تھے کہ مسلح پہ کھڑو یا فرماتے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر کو حکم دیتے تھے نماز، میں غائب تو نہیں تھا، میں پاس موجود تھا۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اس معاملے کو پھیرنا بھی چاہا، یا نبی اللہ میرے باپ صدیق اکبر بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کو حکم دو۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ اللہ کا حکم ہے کہ ابو بکر ہی مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنا، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، مولا علی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم دنیا سے پردہ کر چکے تو ہم نے اپنے معاملات زندگی میں، اپنے امور میں، معاملات میں غور و فکر کیا، تذکر و تدبر کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو خلیفہ بلا فصل بن سکتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو حضور کا نائب اور جانشین ہو سکتا ہے۔ اب مولا علی کا فرمان سناؤں؟ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ میں نہیں۔ فاخترنا لدنیانا مرضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، فرمایا سنو مصطفیٰ نے ہمارا دین کا امام ابو بکر کو بنایا تھا، تو جب مصطفیٰ نے ابو بکر کو ہمارے دین کی امامت کے لیے چن لیا تھا تو ہم نے ابو بکر کو اپنی دنیا کی خلافت کے لیے چن لیا۔ مولا علی فرماتے ہیں تم نماز کو کیا سمجھتے ہو؟ فکانت الصلاۃ عظیم الاسلام وقوام الدین، فرمایا نماز تو دین کی بزرگی کا نام ہے، نماز تو دین کی عظمت کا نام ہے، نماز تو جناب والا دین کے قیام اور احیاء کا نام ہے، دین کی درستگی کا نام ہے۔ تو جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارا دین کا امام بنایا اسی ابو بکر کو ہم نے دنیا کا امام بنایا۔ اور آگے مولا علی کے لفظ پڑھوں، مولا علی فرماتے ہیں فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کی بیعت کی، فکان لذالک اہلا، اور ابو بکر اس کے اہل بھی تھے، لم یختلف علیہ منا اسنان، اور مولا صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل بنانے میں، ان کی بیعت کرنے میں ہم میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ، ابو بکر کی ہاتھ پہ بیعت کر کے میں نے ابو بکر کو اس کا حق دیا۔ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، میں نے ابو بکر کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم جانا۔ یار مولا علی کے ایک ایک لفظ پہ غور تو کیجئے، مولا علی کے ایک ایک جملے پہ غور تو کیجئے، مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی بات کیا ہے؟ فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَرَّضِيَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیننا لدیننا۔ مولا علی فرماتے ہیں مصطفیٰ نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا، تو جب دین کا امام ابو بکر ہے تو ہم نے ان کو اپنی دنیا کی امامت کے لیے چن لیا۔ دوسری بات کیا ہے؟ ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کی بھی امامت کا اہل وہی ہے جو دین کا امام ہے۔ دوسرا مسئلہ مولا علی فرماتے فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کی بیعت کی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں دنیاوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے خلیفہ بلا فصل ہیں مولا علی، اور جو پیر گدی نشین تفضیلیت کا جن کو سانپ ڈستے ہیں،
رافضیت کے پیالوں میں کھاتے ہیں، جو کہتے ہیں جناب ابو بکر تو ظاہری خلافت خلیفہ بلا فصل، باطنی خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں۔ میں نے کہا ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ظاہری خلافت پہ مولا علی نے ابو بکر کی بیعت کی، اگر باطنی خلیفہ مولا علی ہیں تو تمہارے یہ سارے آستان روحانی خلافت کے جناب والا مدعی ہیں، تمہاری بیعت کے علاوہ تمہارے آستانوں کا وجود ہی نہیں ہے، تمہاری جناب والا بیعت تمہارے اس خانقاہ نظام کا تسلسل ہے۔ تو مجھے بتاؤ اگر روحانی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں تو ظاہری خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کے لیے مولا علی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر ثابت کرو کہ روحانی طور پہ ابو بکر نے مولا علی کی بیعت کی ہو۔ سمجھ نہیں آئی ہے تو بتاؤ مجھے، ثابت کرو۔ اگر ظاہری خلافت کے لیے بیعت ضروری ہے تو روحانی خلافت کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے؟ تو ابو بکر نے تو بیعت، مولا علی نے تو بیعت کی، کیا ابو بکر نے بھی بیعت کی مولا علی کی؟ اگر خلیفہ بلا فصل روحانی طور پہ وہ ہیں تو ابو بکر نے ان کی بیعت نہ کی ہو تو سلسلہ نقشبندیہ تو ویسے ہی اڑ جاتا ہے، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل ابو بکر صدیق ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو تم الٹے ہو جاؤ، تم کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں مولا علی نے بیعت کی ابو بکر کی، ابو بکر نے بیعت کی مولا علی کی، یہ ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر دنیا کا بھی امام ہے، دین کا بھی امام ہے، اور اگر بقول مولا علی دین کا امام ابو بکر ہے تو ظاہری خلافت اگر دین سے چلتی ہے تو باطنی خلافت بے دینی سے چلتی ہے۔ کیسی جاہلوں والی بات ہے کیا نماز؟ اسی لیے تو مولا علی فرماتے فقانت الصلاۃ و عظیم الاسلام وقوام الدین، فرمایا نماز کی امامت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا یہ دین کی بزرگی کا نام ہے، اسلام کی درستگی کا نام ہے، اسلام کی عظمت کا نام ہے۔ اب اگلی بات، مولا علی نے فرمایا کہ یہ کوئی تقیہ والی بیعت میری نہیں تھی، فکان لذالک اہلا، ابو بکر اس کے اہل بھی تھے۔ واہ مولا علی تیری عظمت کو سلام، لم یختلف علیہ منا اسنان، فرمایا اس معاملے میں کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ فات مولا علی کے لفظ سنیے، فاتیت الی ابی بکر حقہ، فرمایا میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ابو بکر کو اس کا حق دیا۔ تو میں نے کہا جو ابو بکر کی بیعت کو تسلیم کرتا ہے وہ تو غلام ہے مرتضیٰ کا، جو اس بیعت کا انکار کرے وہ غلام ہے ابن سبا کا۔ فَإِنَّتْ آئے فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ بَكْرٍ حَقَّهُ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کی اطاعت کو میں نے لازم جانا۔ تو جو ابو بکر کی اطاعت کو لازم سمجھتا ہے وہ مولائی ہے، جو ابو بکر کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے وہ سبائی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ توجہ کر، یہی فتح رضویہ شریف 28ویں جلد غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اس کا فلسفہ۔ او بھائی کھان پین ذرا روک لو، میں جڑا لنگر دیندا پیا نا یہ بڑا اچھا لنگر ہے، بیٹھو تواڈے تاسڑے تے پتا سے تے پہلے آ جاندے۔ توجہ ہے اب پریشان تے نہ ہونا، توجہ اللہ سنو حدیث سننا، خدا کی قسم کیا حدیث ہے، موجم الکبیر کے اندر موجود ہے یہ حدیث، اور سیدی اعلی حضرت غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق یہ 28ویں جلد فتح رضویہ شریف اس کے صفحہ 475 پہ یہ حدیث لاتے ہیں۔ ایک شخص نے مصطفیٰ کریم کو ادھارے اونٹ بیچے، وہ واپس جا رہا تھا، سامنے مولا علی مل گئے۔ مولا علی نے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے اونٹ خریدے ہیں ادھار، ادھر سے آ رہا ہوں۔ تو کہا جاؤ واپس جاؤ مصطفیٰ کریم سے پوچھو یا نبی اللہ اگر میں جب قیمت وصول کرنے کے لیے آؤں تو اگر آپ کو نہ پاؤں، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر میری قیمت کون دے گا؟ تو جب گیا یا نبی اللہ میری قیمت آپ کی عدم موجودگی میں کون دے گا؟ فرمایا ابو بکر۔ پھر مولا علی نے فرمایا پھر جا عرض کر یا نبی اللہ اگر ابو بکر کو کوئی حادثہ ہو گیا دنیا سے وہ چلے گئے پھر میری قیمت کون دے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا میرا عمر۔ جملہ سننا، عمر کا نام سن کے جن کی عمر میں خلل پڑتا ہے، عمر کا نام سن کے جن کی عمر گھٹتی ہے، سنو توجہ سے سنو۔ مولا علی نے پھر بھیجا، عرض کی یا نبی اللہ اگر عمر کو کوئی حادثہ ہو گیا عمر دنیا سے چلے گئے پھر میری قیمت کون دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وَيْحَكَ إِذَا مَاتَ عُمَرُ
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ، فرمایا تجھ پہ افسوس جس دن میرا عمر مر گیا، اگر تو مر سکتا ہے تو اس دن تو بھی مر جانا۔ اللہ، عمر کا نام سن کے موت طاری ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آئی۔ اللہ، یاد رکھیں شیخین کریمین کی اقتداء امت پر لازم ہے۔ ایسے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ ایک حدیث ہے، لیکن میں جو حدیث پڑھنے لگا ذرا توجہ کرنا۔ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف صفحہ 476 پہ روایت موجود ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی راوی، حضرت ابو درداء بھی راوی، حضرت انس بن مالک بھی راوی، اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود، معجم الکبیر کے اندر بھی حدیث موجود، اور سنن دار قطنی کے بھی اندر حدیث موجود، السوائق المحرقہ کے اندر بھی حدیث موجود۔ میرے کریم نبی نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، لوگوں کوئی پتہ نہیں وقت مقرر کب آ جائے، لیکن یاد رکھنا فقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں میرے بعد ابو بکر کی اطاعت کو لازم سمجھنا۔ وفی لفظ اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد تم پر لازم ہے ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا۔ شیخین کریمین کی اقتداء وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں امت پر لازم کیا۔ توجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نہایت روشن و صریح اور نص کے قریب مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مصطفیٰ کے بعد جس کی اقتداء لازم ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ بلکہ ذرا توجہ کرنا، سیدی اعلیٰ حضرت اسی 28ویں جلد غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق صفحہ 476 پہ ایک حدیث لاتے ہیں، فرمایا نص سے بیان فرمانا چاہا، پھر امت پہ چھوڑ دیا معاملہ۔ کیا؟ پڑھو بخاری شریف، بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب المرضع صفحہ 846، اور بخاری شریف کی ہی دوسری جلد کتاب الاحکام باب الاستخلاف اس کا صفحہ 1076 روایت کرتی حضرت عائشہ صدیقہ۔ ذرا توجہ کرنا، ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کاغذ قلم منگیا سی مولا علی دی خلافت لکھ کے دینے لگے سن، مگر کس دی لکھ کے دینے لگے سن؟ سن ذرا توجہ نہیں کی۔ میرے نبی نے فرمایا، توجہ، یہ بخاری شریف ہے، کتاب المرضع ہے، صفحہ 846 ہے، بخاری شریف ہے، کتاب الاحکام ہے، باب الاستخلاف ہے، صفحہ 1076 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ادعی لی اباکا و اخاکا خطا اکتب کتابن، فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن کو بھی بلا لے، اپنے باپ ابو بکر کو بلا لے، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ ادعی لی اباکا و اخاکا خطا اکتب کتابن، یہ کس طرح لفظ ہے؟ اکتب یا اکتب؟ یہ اسی طرح لفظ ہے۔ فرمایا اپنے بھائی اور اپنے والد کو بلا لے، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّ مُتَمَنٍ، فرمایا کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، وَيَقُولُ قَائِلٌ، ان کو کہنے والا یہ نہ کہے انا اولا، کہ میں حضور کا نائب ہوں، میں حضور کا خلیفہ بلا فصل ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں۔ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، مصطفیٰ نے فرمایا نہ اللہ اس بات کو مانے گا، نہ مومن مانیں گے، اللہ بھی مانے گا، مومن بھی مانیں گے، سوائے ابو بکر کے کسی کو نہیں مانیں گے۔ اور مسند احمد کے لفظ کیا ہے؟ دعیہ معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، میرے نبی نے فرمایا رہنے دو، پھر فرمایا رہنے دو، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد مومن ابو بکر کے بارے میں اختلاف کریں۔ اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو سامعین عزیز شام، یہ خلیفہ بلا فصل کا تقرر کس نے کیا؟ مولا علی فرماتے ہیں ہم نے مشاورت سے کیا، ہم نے اپنی رائے سے کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اسی غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق کے صفحہ
72 پہ 28ویں جلد فتاوی رضوی اعلی حضرت مسند احمد کی ایک صحیح الرجال حدیث لاتے ہیں. مولا علی کا جب آخری وقت تھا نا تو مولا علی کے پاس جو موجود تھے انہوں نے کہا حضور اپنا خلیفہ بنا دیجیے. آپ نے فرمایا لا نہیں بناؤں گا, میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے. سبحان اللہ. تو فرمایا مصطفیٰ نے بھی خلیفہ نہیں بنایا تھا, معاملہ ہم پر چھوڑا تھا. میں بھی خلیفہ نہیں بناتا, معاملہ تمہاری مشہورہ پہ چھوڑتا ہوں. بات سمجھ آئیے کہ یہ مولا علی کے آخری لفظ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں نہ مولا علی کو خلیفہ بنایا تھا نہ صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا تھا. یہ ایک شورائی سسٹم سے آپ خلیفہ بنے, اور مولا علی نے مور لگا دی کہ ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ دور و نزدیک سے آل محبت تشریف لائے, اللہ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. اب گزارش یہ ہے کہ ٹائم جا رہا ہے, یہ پیر صاحب دعا کریں گے. تمام حضرات اگر کھڑے ہو جائیں, سلام پڑھ لیں, اس کے بعد دعا ہوگی, پیر صاحب دعا فرمائیں گے.